السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 200۔ ظالموں کے پاس جانا ان کے ظلم سے رضامند ہو کر۔ زواجر جلد 2 صفحہ 190۔ ظالموں کے ظلم سے خوش ہو کر راضی ہو کر ان کے پاس جانا یہ بھی گناہ ہے، اس سے ان کو تقویت ملے گی، اس لیے ظالموں کے پاس ان کے ظلم سے رضامند ہو کر نہیں جانا چاہیے ورنہ گنہگار ہوگا۔ نمبر 201۔ ظلم پر ظالموں کی مدد کرنا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 195۔ ظالموں کی ظلم کے اوپر مدد کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ ایک آدمی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس ظالم کا ساتھ دینا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ظالم کا ظلم کے اندر ساتھ دیتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس سے خوب بچنا چاہیے۔ مدد مظلوم کی کرنی چاہیے، ظالم کی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 202۔ ظالموں کی طرف جھوٹی شکایت لے جانا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 195۔ دو آدمی کے درمیان کچھ رک جک ہو گئی، تو میں ہو گئی، اور بات کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس میں ایک آدمی فسادی تھا، اس نے اپنی طرف سے من گھڑت بنا کر کے جو ہے اس کی جھوٹی شکایتیں ظالم تک پہنچا دی۔ حالانکہ وہ شکایت جو کر رہا ہے وہ شکایت صحیح نہیں ہے، مبنی بر حقیقت نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے بنا کر کے جھوٹی شکایتیں ظالم کے سامنے کر رہا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ کیا، وہ کیا، اس طرح کیا، وہ ایسا ہے، وہ اس طرح کرتا ہے، اس کی طرف سے من گھڑت شکایتیں کر دی، تو یہ بھی گناہ ہے۔ ظالم کے پاس جھوٹی شکایت لے جانا یہ بھی گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ جھوٹی شکایت لے جائے گا اور اللہ نہ کرے اس ظالم نے جھوٹی شکایت کو مان لیا اور سامنے والے کے اوپر ظلم کر دیا، تو اس ظلم کا ذریعہ اور سبب یہ آدمی بنے گا کہ اس نے جھوٹی شکایت کی، تب جا کر کے ظالم نے اس کے اوپر ظلم کیا۔ تو جھوٹی شکایت لے جانا ظالموں کے پاس یہ سخت گناہ ہے، بلکہ کسی کی بھی جھوٹی شکایت کسی کے سامنے کرنا یہ بھی گناہ ہے، جھوٹی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 203۔ کسی بدعتی یا فسادی آدمی کو پناہ دینا، یعنی ان کی اتنی حفاظت کرنا کہ کوئی ان سے حق لینے آئے تو روکنا۔ مسلم زواجر جلد 2 صفحہ 204۔ کوئی آدمی بدعتی ہے، کھلم کھلا بدعت کا کام کرتا ہے، دین کے اندر نئی باتیں پیدا کرتا ہے، نئے کام انجام دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی فسادی ہے، جھگڑالو ہے، فساد کرنا، فتنہ پھیلانا اس کے رگ و ریشے کے اندر پڑا ہوا ہے، تو ایسے بدعتی اور ایسے فسادی آدمی کو پناہ نہیں دینی چاہیے، ان کی اس قدر حفاظت نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اپنا حق وصول کرنے کے لیے ان کے پاس آوے تب بھی ان کو آنے نہ دے اور روک دے۔ اس طرح ان کی حفاظت کرنا اور ان کو پناہ دینا یہ سخت گناہ ہے۔ کسی بدعتی نے، کسی فسادی نے کسی کا حق ضائع کر دیا، کسی کا مال چھین لیا، کسی کا کوئی اور نقصان کر دیا، اب یہ بدعتی اور فسادی جو ہیں کسی کے یہاں پناہ میں آ گیا، اب سامنے والے نے اس کی حفاظت شروع کر دی، لیکن اتنی حفاظت شروع کر دی کہ یہ بدعتی اور فسادی جس کا حق مار کے آئے ہیں، وہ حق لینے والا جب اس کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں آدمی جس کو آپ نے پناہ دی ہے، بدعتی یا فسادی، اس نے ہمارا حق ضائع کیا ہے، ہم کو حق دلواؤ، ہم اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس طرح کوئی آدمی اپنا حق لینے کے لیے آئے تب بھی وہ پناہ دینے والا اس کو روکے کہ نہیں،
آپ کو یہاں پر انٹری نہیں ہے، ہم نے ان کو پناہ دے دی ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، آپ ان کے پاس کوئی چیز مانگ نہیں سکتے ہیں اور ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس طرح سامنے والے کو روک دیا، تو یہ سخت گناہ ہے۔ اس لیے کہ سامنے والا اپنا حق وصول کرنے آ رہا ہے، اس کا حق وصول کرنے سے اس کو روک دینا اور بدعتی اور فسادی کی اس قدر حفاظت کرنا، یہ سخت گناہ ہے۔ نمبر 204، کسی مسلمان کو اے کافر کہنا جبکہ مقصود صرف گالی کے طور پر ہو۔ جیسے آدمی گالی دیتا ہے، بعض جن کا تکیہ کلام ہی گالی بن چکا ہے، بات بات میں گالی دینا، حالانکہ اس سے پہلے آ گیا کہ گالی دینا سخت گناہ ہے، لیکن کوئی آدمی گالی دے رہا ہے تو وہ گالی کے طور پر اگر اس نے کسی مسلمان کو یہ کہہ دیا اے کافر، کسی مسلمان کو گالی کے طور پر یوں کہا اے کافر، تو یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر حقیقت میں کسی کو اے کافر کہا، گالی کے طور پر نہیں، کسی مسلمان کو اے کافر کہہ کر کے مقصود اس کا کیا تھا کہ یہ حقیقت میں کافر ہے، اس کو کافر سمجھ کر کے کہا کہ اے کافر، تو اس سے پہلے مسئلہ آ گیا ہے کہ اگر کسی کو حقیقت میں اے کافر کہا اور کافر سمجھ کر کے اے کافر کہا کسی مسلمان کو، تو کفر اس کی طرف عود کرے گا اور خود کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے کافر سمجھ کر کے اے کافر نہیں کہا ہے، اس کو مسلمان ہی سمجھ رہا ہے، لیکن گالی کے طور پر اے کافر کہتا ہے، تو اس سے کافر تو نہیں ہوگا لیکن سخت گنہگار ہوگا۔ کسی مسلمان کو اے کافر نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 205، کسی مسلمان کو اے اللہ کے دشمن کہنا۔ بخاری و مسلم، زواجر جلد 2 صفحہ 205۔ یہ بھی بڑا گناہ ہے، کسی مسلمان کو اللہ کا دشمن قرار دینا، یہ بڑا گناہ ہے۔ جب کسی آدمی سے کوئی معاملہ بگڑتا ہے تو یا تو کوئی گالی دیتا ہے، کوئی لعن طعن کرتا ہے، کوئی اس طرح کے الفاظ بھی کہتا ہے کہ تو اللہ کا دشمن ہے، یا یہ کہا کہ اے اللہ کے دشمن، اس طرح، تو یہ سخت گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو اللہ کا دشمن نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 206، اللہ تعالیٰ کی کسی حد میں سفارش کرنا۔ ابو داود۔ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس کے اندر کسی کی سفارش کرنا جائز نہیں، اگر کرے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ چوری کی سزا شریعت نے یہ مقرر کی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کی سزا یہ ہے کہ اس کو بھی قصاصاً قتل کر دیا جائے، قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جائے۔ یہ شریعت نے یہ سزائیں مقرر کی، یہ حدود ہیں، تو اس کے اندر کسی کی سفارش کرنا اور اس کو سزا سے بچا لینا یہ سخت گناہ ہے۔ نمبر 207، کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا اور اس کے عیب تلاش کرنا، یہاں تک کہ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہی کر دینا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 207۔ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا بہت بڑا گناہ، کسی مسلمان کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لوگوں کے درمیان اس کو بے عزت کر دیا، لوگوں کے درمیان اس کو ایسی گالیاں دی کہ اس کی ویلیو کم ہو گئی، بے عزتی ہو گئی اس کو ایسے برے القاب سے پکارا جس سے اس کی بے عزتی ہوئی، یا اس کی ایسی مذاق کر لی جو شریعت کی حد سے متجاوز ہو چکی، شریعت کی حد سے باہر نکل کر کے اس کی ایسی مذاق کر لی جس سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور لوگوں کے درمیان اس کی بے عزتی ہو گئی، یہ سخت گناہ ہے۔ کسی کی بے عزتی کرنا سخت گناہ، کسی مسلمان کی۔ اسی طرح کسی کے عیب تلاش کرنا اور کسی کی توہ میں پڑ جانا کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر کیا عیب ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے ایک ایک
رات دن کے اندر جو ہے اس کے ایک ایک سیکنڈ کے اوپر واچ رکھنا اور اس کے عیب تلاش کرنا، اور عیب تلاش کر کے پھر اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ کسی آدمی نے چوری کر لی، اس کا عیب معلوم ہو گیا، اس کی تلاش میں تھا کہ اس کا کوئی عیب معلوم ہو جاوے، پتہ چلا کہ اس نے چوری کی، اب لوگوں کے درمیان اس نے اس کی بے عزتی کر دی، حالانکہ اس کی چوری کسی کو معلوم نہیں تھی، اور چوری سے اس نے توبہ بھی کر لی تھی، اور جس کا مال لیا تھا اس کو واپس بھی دے دیا تھا، لیکن لوگوں کے درمیان اس کا عیب کھول دیا کہ فلاں آدمی نے فلاں کی چوری کی تھی، یہ آدمی ہے اس نے فلاں کی چوری کی تھی، اس طرح۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ تو اس طرح تو کس مسلمان کا کوئی عیب تلاش کرنا، عیب تلاش کرنے کے پیچھے لگ جانا اور اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، یہ سخت گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ نمبر 208، مجمع میں نیکوں کی شکل ظاہر کرنا اور تنہائی میں حرام کاموں کا اگرچہ وہ گناہ صغیرہ ہی ہوں ارتکاب کرنا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 209۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے، صفحہ 158۔ لوگوں کے درمیان نیک بننا، لوگوں کو اپنی نیکی دکھلانا، مجمع کے اندر اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنا کہ دیکھو میں کتنا بڑا نیک آدمی ہوں، اور تنہائی کے اندر گناہ کے کام کرنا، یہ بھی سخت گناہ ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ کرے، گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ کرے۔ یہ بھی ایک مرض عام ہونے لگا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو نیک بنے پھرتے ہیں اور تنہائیوں کے اندر گناہ کر رہے ہیں۔ اور آج تو بہت یہ تنہائیوں میں گناہ کرنے کا سادھن موبائل سب کے پاس ہے۔ اب جس کو اللہ کا خوف ہوگا وہ تنہائی میں اللہ سے ڈرے گا، جس کو اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ تنہائی کے اندر بھرپور گناہ کرے گا، اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے گا کہ میں بڑا نیک ہوں، نماز اچھی طرح پڑھے گا، تسبیحات پڑھے گا، نفلیں پڑھے گا، اور اپنا لباس نیکوں جیسا بنائے گا، اپنی شکل ظاہری شکل و صورت نیکوں جیسی بنائے گا، تو لوگوں کے درمیان تو اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے گا کہ میں نیک آدمی ہوں، اور تنہائی کے اندر جائے گا تو فوراً گناہ کے اندر ملوث ہو جائے گا، گناہ صغیرہ کے اندر۔ گناہ کبیرہ میں ملوث ہو تو اور بڑا گناہ، لیکن گناہ صغیرہ ہی کے اندر کیوں نہ ملوث ہو جاوے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو لوگوں کے سامنے نیک بننا اور تنہائیوں کے اندر گناہ، یہ بڑا گناہ ہے، اس سے خوب بچنا چاہیے۔ تقوی اس کا نام ہے کہ آدمی ہر حالت میں اللہ سے ڈرے، سب کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے ڈرے، اور تنہائیوں میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرے، تب بھی تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے۔ تقوی ہر حالت کا ہے، صرف لوگ دیکھیں مجمع میں ہو اس وقت تقوی اختیار کرے، اور تنہائیوں میں ہو اور تقوی چھوڑ دے، اس کا نام تقوی نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک ظاہر کر رہا ہے اور تنہائیوں کے اندر گناہ کر رہا ہے، تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے۔ اچھے لوگ جو ہیں تنہائیوں کے اندر گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، اور لوگوں کے سامنے اس طرح نیک بنے پھریں گے کہ نہ پوچھو بات، جیسے تنہائی میسر آ گئی گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے۔ گناہوں کے اندر ملوث ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف موبائل کے ذریعے سے گناہ کرنا، کسی بھی طرح کا کوئی گناہ ہو، مثلا لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہا ہے پابندی سے، اور تنہائیوں میں چلا گیا اور نماز باقی ہے تو نہیں پڑھ رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، تو تنہائی کے اندر وہ کیا کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ ہیں، لوگوں کے مجمع میں ہے تو نماز کی پابندی ایسی دکھلا رہا ہے جیسے کہ بہت بڑا بزرگ آدمی ہے۔ تو یہ کوئی بھی اس طرح کا گناہ، لوگوں کے سامنے گالی نہیں بولتا لیکن تنہائیوں میں یا اپنے اندر کے لوگوں میں خوب گالی بول رہا ہے، اور باہر کے لوگوں میں اپنے آپ کو صوفی بتا رہا ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ ہر حالت یکساں ہونی چاہیے، تنہائیوں میں ہو
سب کے سامنے ہو، مجمع میں ہو، اکیلے میں ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، ہر حالت میں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کبائر سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔